بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانوروں کے اندر عیب ہونا، جانور کوئی عیب دار ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی ایسا جانور ہے کہ جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، یعنی اس کا سینگ آدھا ٹوٹا ہے یا اس کے اوپر کا کھول اتر گیا ہے، تو اس جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ لیکن اگر اس کا سینگ اتنا ٹوٹ گیا ہے کہ اس کا اثر سر تک پہنچ گیا ہے، یعنی مغز اور دماغ تک اگر پہنچ گیا ہے اور دماغ کے اندر سوراخ پیدا ہو گیا ہے، تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کی بینائی آدھی یا آدھی سے زیادہ چلی گئی ہے، تو اس جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور بغیر سینگ کا ہے، یعنی جب وہ پیدا ہوا یا تو یہ کہ وہ بچپن سے ہی اس کے سینگ نہیں تھے، یا پھر اس سینگوں کی جگہ کو آگ سے جلا دیا تھا تاکہ وہ سینگ آگے نہیں نکل سکیں۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے بغیر سینگوں والا تو اس کی قربانی کرنا بھی درست ہے۔ اور اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے کان بالکل ہی نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جانور ایسا ہے کان والا ہے لیکن اس کا کان کٹا ہوا ہے، اگر تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر آدھا کٹا ہوا ہے یا آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اگر اس کے ایک یا دو تین دانت ٹوٹے ہیں اور وہ چارہ کھا رہا ہے تو اس جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ لیکن اگر اس کے اکثر دانت ٹوٹ گئے ہیں یا بالکل ہی دانت اس کے ٹوٹ گئے ہیں اور وہ چارہ کھانے پر قادر نہیں ہو رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کی زبان کٹی ہوئی ہے اور زبان کٹنے کی وجہ سے وہ چرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس کے ایک پیر ٹوٹا ہوا ہے اور وہ اپنے پیر کو زمین پر نہیں رکھ رہا ہے، تین پاؤں سے چل رہا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لیکن جس پیر کے اندر زخم ہے اور وہ چوتھے پیر کو زمین پر ٹیک کر چل رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست اور جائز ہے۔ اسی طریقے سے بکری ہے کہ اس کا ایک تھن خشک ہو گیا ہے یا کٹ گیا ہے تو اس بکری کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے گائے ہے، بھینس ہے، اونٹنی ہے، اگر ان کا اگر ایک تھن خشک ہو گیا ہے تو ان کی قربانی کرنا درست اور جائز ہے۔ لیکن اگر ان کے دو تھن خشک ہو گئے ہیں یا ان کے دو تھن کٹ گئے ہیں تو ان کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جانور ایسا ہے جو غلاظت کھاتا ہے، ناپاکی کھاتا ہے اور وہ چارہ نہیں کھاتا ہے اور اس کے پاس جانے سے بھی بدبو پیدا ہوتی ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بھی درست نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ جانور ایسا ہے کہ جو چارہ بھی کھاتا ہے اور گندگی بھی کھا لیتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی کرنا درست اور جائز ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو جانور ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جانور حرام ہے، نہیں، بلکہ ان جانوروں کی قربانی کرنا درست نہیں ہے اور ان کو کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جانور ایسا ہے جب ہم نے اس کو خریدا تھا تو بالکل صحیح سالم تھا، لیکن گھر آ کر وہ عیب دار ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی اور عیب پیدا ہو گیا۔ اگر وہ شخص خریدنے والا مالدار ہے تو اس کی جگہ دوسرا جانور خریدے، اور اگر وہ خریدنے والا فقیر ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسی جانور کی قربانی کرے۔ اگر جانور تو صحیح سالم اور بالکل ٹھیک تھا، لیکن جب قربانی کے لیے اس کو مذبح کے پاس لے جایا گیا، ذبح کرنے کے لیے اس کو لٹایا گیا تو اس وقت کودنے میں یا بھاگنے میں جو ہے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو اگر اس وقت عیب پیدا ہو گیا تو وہ معاف ہے اور اس کے جانور کی قربانی کرنا درست اور جائز ہے۔